ہوئے ارے پھول کھلے میل دھلے اور پھر فضل کی گھور گھٹا چھائی ہے اور پھر فضل کی گھور گھٹا چھائی ہے ہاتھ پھیلائے ہوئے دوڑ پڑے ہیں مقتا ہاتھ پھیلائے ہوئے دوڑ پڑے ہیں مقتا میرے داتا کی سواری سر حشائی ہے میرے داتا کی سواری سر حشرائی ہے میرے داتا کی نا امیدوں تمہیں مشتاق کہ خدا کی رحمت نا امیدوں تمہیں مشتاق کہ خدا کی رحمت انہیں محشر میں تمہارے لیے لائی ہے انہیں محشر میں فرش سے عرش تک دھوم ہے اللہ اللہ فرش سے عرش تک دھوم ہے اللہ اللہ فرش سے عرش تک دھوم ہے اللہ اللہ اور ابھی سینکڑوں پردوں میں وہ زیبائی ہے اور ابھی سینکڑوں پردوں میں وہ زیبائی ہے اور ابھی سینکڑوں اے حسن حسن جہاں تاب کے صدقے جاؤں اے حسن حسن جہاں تاب کے صدقے جاؤں اے حسن حسن جہاں تاب کے صدقے جاؤں ذرے ذرے سے آیا جلوائے زیبائی ہے ذرے ذرے سے آیا جلوائے زیبائی ہے باغ جنت میں نرالی چمن آرائی ہے کیا مدینے پہ فدا ہو کے بہار آئی ہے باغ جنت واہ 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 کیا بات ہے وقار بھائی اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے کیا بات ہے سبحان اللہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ماشاءاللہ صبح صبح ایک جب ذکر سننے کو ملتا ہے سبحان اللہ دل کو ایک قرار ملتا ہے کئی ایک عاشقان رسول کے میسیجز بھی آتے ہیں کہ دل باغ باغ ہو گیا مدینہ مدینہ ہو گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہی ایسا ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے ہی ایسی کہ دلوں کو جلا بخشتی ہے دلوں کو تازگی بخشتی ہے دلوں کو فرحت بخشتی ہے ایک سکون اور ایک قرار کی کیفیت میں بندہ چلا جاتا ہے اللہ کرے کہ یہی ذکر ہم آخری سانس تک کرتے رہیں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہماری سانسوں پر ہماری زبانوں پر جاری رہے جب تک دم میں دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے انشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر بھی سننا ہے سنانا ہے اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری اداؤں پر بھی عمل کرنا ہے جی ہاں پیاری اداؤں پر بھی عمل کرنا ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک پیاری سونی سونی
اداؤں میں سے ایک یہ ادا ہے کہ کبھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر شکوہ نہیں آیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی شکوہ نہیں فرمایا. وگرنہ آپ دیکھیں کہ اگر ہم معاشرے پر نظر دوڑائیں نا تو تھوڑی سی تکلیف پر لوگ شکوہ کر دیتے ہیں. تھوڑی سی تکلیف پہنچے, کوئی ایک مصیبت آئی, یقیناً مصیبت ہے, تکلیف ہے, تھوڑی ہو زیادہ ہو, کم ہو زیادہ, کچھ بھی ہو, تکلیف ہے. لیکن صبر کا دامن تھامنے والے کتنے ہیں, اس تکلیف پر صبر کرنے والے کتنے ہیں, اور شکوہ کرنے والے کتنے ہیں. اگر ان دونوں کو سامنے کٹہرے میں لایا جائے تو لگتا ہے کہ شکوہ کرنے والوں کی تعداد زیادہ ہے. صبر کرنے والے افراد ختم ہو چکے ہیں, ایسا نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث پاک کا مضمون کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب تمہیں دین کے معاملے میں ستایا جائے میری تکلیف کو یاد کرو. حضور فرماتے ہیں خدا کی قسم دین کے معاملے میں سب سے زیادہ میں ستایا گیا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری زندگی کو پڑھیں. جب اعلان نبوت فرماتے ہیں, اعلان نبوت سے لے کر حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصال تک یہ 23 سال کا جو عرصہ ہے, جی ہاں 40 سال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا ہے. اعلان نبوت سے لے کر پھر 63 سالہ جو زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آگے جو 23 سال ہے, یہ 23 سالہ زندگی جو کفار مکہ کی طرف سے آزمائش ہیں, کبھی طائف میں, کبھی کہاں, کبھی کس طرح سے, کبھی صحابہ اکرام کو, کبھی اہل بیت اطہار کو اذیتیں دے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھ رہنے والے ہیں ان کو کفار کی طرف سے جو اذیتیں دی جاتی رہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا صبر کا مظاہرہ فرمایا اور اپنے امتیوں کو کیا پیارا درس دیا. قرآن صبر کا درس دیتا ہے. قرآن اگر ہم پڑھیں تو اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. یہ مجدہ جا فضا کن کے لیے, جو صبر کرنے والے ہیں. لیکن شکوہ کرنے والے, شکایات کرنے والے, اور معاذ اللہ بعض تو وہ نادان ہیں کہ وہ یہ سمجھ نہیں پا رہے ہوتے ہیں کہ یہ تکلیف اگر آئی ہے تو کس کی طرف سے ہے, یہ مصیبت اگر آئی ہے تو کس کی طرف سے, یہ دکھ آیا ہے تو کس کی طرف سے. جس کی طرف سے آیا ہے وہی اس کو دور کرنے والا ہے. تو ہم بجائے اس کی بارگاہ میں دعا کرنے کے, معاذ اللہ دیکھا یہ جاتا ہے کہ لوگ پھر شکوہ کر رہے ہوتے ہیں اللہ پاک کی ذات کی طرف. نہیں, ایسا نہیں کرنا. اللہ کی ذات پر, اللہ کی ذات کی طرف شکوہ کی نسبت کرنا, اللہ پاک کو یعنی اللہ پاک پر شکوہ کرنا, معاذ اللہ یہ ایک بندہ مومن کا کام نہیں. ہم تو بندے ہیں نا, ہمارا کام بندگی کرنا ہے, ہمارا کام بندگی کرنا ہے. جب ہم بندگی کریں گے تو انشاءاللہ دنیا آخرت میں ہم سرخرو ہو جائیں گے. مدنی چینل کے ناظرین, یہی ٹاپک ہمارا انشاءاللہ رہے گا, شکوہ. اس پر مبلغین سے ہم گفتگو کریں گے. آپ سے ایک مرتبہ پھر ریکویسٹ کریں گے, آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں, SMS بھی کر سکتے ہیں. اس ٹاپک پر مبلغین سے آپ کیا گفتگو کرنا چاہیں گے آپ ضرور کال کریں, SMS کریں. آپ فیس بک پر کمنٹس بھی کر سکتے ہیں. اور ایک اور ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اس نیکی کی دعوت کو شیئر بھی کیجئے. جی ہاں, فیس بک, یوٹیوب کے اگر آپ ناظرین ہیں تو آپ اس نیکی کی دعوت کو شیئر بھی کر سکتے ہیں. مدنی چینل لائیو کے نام سے ہمارا فیس بک پر پیج ہے, آپ اسے فالو کر لیجئے. یوٹیوب کے ناظرین سبسکرائب کر لیجئے. انشاءاللہ عز و جل یہ نیکی کی دعوت آپ کے پاس پہنچتی رہا کرے گی. مدنی چینل کے جتنے بھی پروگرامز ہیں آپ کے پاس آتے رہیں گے. اور ریکویسٹ یہ کہ آپ اسے شیئر کریں گے, انشاءاللہ بہت سو تک یہ نیکی کی دعوت پہنچ جائے گی. مبلغین کی طرف بڑھتے ہیں. عبدالواجد بھائی, دنیا میں جیسے میں نے بھی کہا نا, کچھ آزمائشیں جب بندے پر آتی ہیں تو یہ آزمائش آنا دنیا میں یہ تو ایک فطری عمل ہے, اور جب آتی ہے آزمائش تو انسان گھبرا جاتا ہے. اس گھبرانے پر بعض اوقات بندہ شکوہ اور جو مختلف الفاظ ہیں کہتا ہے. ایک بندہ مومن اس کیفیت میں کیا کرے, اسلام کیا کہتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی شاہ صاحب, اس دنیا میں جیسے آپ نے خود فرمایا کہ آزمائشوں اور مصیبتوں کا آنا فطری ہے. فطری طور پر ایسا ہوتا ہے کہ آدمی پریشانیوں میں, آزمائشوں میں گھر جاتا ہے. اور پھر بالخصوص جب بندہ مومن ہو تو اس کے لیے تو فرمایا کہ الدنیا سجن المؤمن, کہ یہ جو دنیا ہے یہ مسلمان کے لیے قید خانہ ہے. اور قید خانے میں آزمائش ہی ہوتی ہے, مصیبت ہی ہوتی ہے, تکلیف ہی ہوتی ہے. اس دنیا میں اللہ رب العزت نے انسان کو اس دنیا میں وقت گزارنے کے لیے مختلف احکامات دیے ہیں. جی. اور ہر حکم جو ہے وہ کسی خاص ضرورت کے تحت وہ بروئے کار لایا جاتا ہے. جیسے اگر گناہ ہو جائے تو بندہ مومن کو حکم ہے کہ وہ توبہ کرے,
اور اگر اسے دنیا مل جائے جی تو بندہ مومن کو حکم ہے کہ وہ دنیا سے زہد اختیار کرے. مطلب یہ کہ دنیا ہاتھ میں ہو دل میں نہ ہو. ہاتھ میں ہو دل میں نہ ہو. دل میں نہ ہو اسے زہد کہتے ہیں. دل پر تو سجائی ہوتی ہے لوگوں نے. جی بعض تو دل بنے ہی دنیا کے لیے ہیں, اللہ معاف فرمائے, اللہ حافظ حالانکہ فرمائے. دل اللہ کے لیے ہے. ہائے ہائے ہائے. تو دنیا مل جائے تو دنیا سے زہد اختیار کرے. اچھا اسی طرح سے پھر یہ فرمایا کہ اگر کوئی گناہ ہو جائے جی تو اس وقت اللہ کا خوف بھی ہو اور اس کی رحمت کی امید بھی ہو. خوف اس طرح سے کہ اس گناہ کی وجہ سے ڈرے کہ وہ بے نیاز ہے, وہ صمد ہے, وہ جو چاہے کرتا ہے, فعال لما یرید ہے, اس کی یہ شان ہے جو چاہے کرے. تو وہ اس کی شان بے نیازی سے ڈرے لیکن امید بھی رکھے کہ رحمتی وسعت کل شیء, کہ میری رحمت نے ہر چیز کو گھیر لیا ہے اور میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے. اسی طرح سے کوئی اسباب اختیار کرے تو پھر ان اسباب کو اختیار کرنے کے بعد انہی اسباب پر نظر کو نہ ٹکا کے رکھے بلکہ مسبب الاسباب کی طرف دیکھے اور ان پہ توکل کرے. کیا بات. اچھا اسی طرح سے بندہ مومن کی یہ بھی شان ہے کہ جب اس کو دنیا کی کوئی چیز مل جائے تو اس کو اللہ کی طرف سمجھے اور اس پہ شکر ادا کرے, اور اگر نہ ملے تو اس پہ صبر کرے. جی تو مل جائے اور جب وہ شکر کرے تو یہ ایک پسندیدہ حالت ہے, جی اور نہ ملے اور صبر کرے تو یہ بھی ایک پسندیدہ حالت ہے. اور جب بندہ صبر اور شکر کے درمیان رہتا ہے جی تو اللہ کی رحمت اس کے درجے کو ایمان کے سب سے اعلیٰ درجے پر پہنچا دیتی ہے, جی جس درجے کو رضا کا درجہ کہتے ہیں, کہ بندہ اللہ سے راضی ہو جاتا ہے اور اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے. علماء کرام اور صوفیاء عظام فرماتے ہیں کہ مومن جو ابدیت ہے اس کا جو سب سے بلند و بالا درجہ ہے وہ مقام رضا ہے. واہ. جو رضا کے مقام پہ پہنچ گیا, اللہ سے راضی ہو گیا, تو اس کو نفس مطمئنہ مل گیا, واہ. اور جس کو نفس مطمئنہ مل گیا وہ اللہ کا پیارا ہو گیا. کیا بات ہے. تو رضا سے پہلے صبر اور شکر سے گزرنا پڑتا ہے. ہر حال میں اللہ کا صبر کرنا, اللہ کا شکر ادا کرنا ہوتا ہے, اور ہر معاملے میں صبر کرنا ہوتا ہے. تب جا کر بندہ جو ہے اس مقام پر, ابدیت کے اس درجے پر پہنچتا ہے کہ جس درجے پر پہنچنے والے نفس کو نفس مطمئنہ کہا جاتا ہے. کیا بات ہے. اس تمہید کے بعد شاہ صاحب جی آپ نے یہ سوال کیا کہ بندہ مومن کو جب اس پر مصیبت آئے تو اسے کیسا ہونا چاہیے. جی اچھا اس میں اس سوال کا جواب دینے سے پہلے تمہیداً ایک گفتگو جو قرآن میں ہے جی کہ ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر واذا مسہ الخیر منوعا, کہ انسان جو ہے وہ بے صبرہ پیدا کیا گیا ہے. جو عام انسان ہے جو ایمان کے اس درجے پر نہیں پہنچا, جس نے ابھی تک جیسے اسلام پہ عمل کرنا ہے ویسا عمل نہیں کیا, تو وہ انسان جو ہوتا ہے بے صبرہ ہوتا ہے. اسے تکلیف پہنچے تو وہ بے قرار ہو جاتا ہے, واویلا کرتا ہے, شکایت کرتا ہے, طرح طرح کی باتیں کرتا ہے. یہ ایک عام انسان ہے. پھر اسی عام انسان کی ایک اور صفت بیان کی, وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا, اور جب اس کو کوئی برائی پہنچ جاتی ہے, جب وہ کسی مصیبت میں ہوتا ہے تو وہ بہت بے قرار ہو جاتا ہے, کبھی ادھر کبھی ادھر, کبھی یہ بات کبھی وہ بات. وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا, اور جب اس کو کوئی خیر پہنچ جائے, کوئی نعمت پہنچ جائے, تو پھر اس پر اس کی طبیعت کا بخل غالب آ جاتا ہے. اس کی طبیعت میں جو کنجوسی ہے وہ غالب آ جاتی ہے. خیر کو اپنے لیے ذخیرہ کر لیتا ہے, دوسرے لوگوں کو نہیں دیتا. جبکہ بندہ مومن کی شان تو یہ ہے کہ اسے مل جائے تو وہ دوسروں کو بھی عطا کرتا ہے. وہ سخی ہوتا ہے, اور سخی مومن اللہ کو بہت پسند ہے. تو جو عام انسان ہے نا, اس کے اندر یہی ہے کہ وہ بے صبری کا مظاہرہ کرے گا اور وہ بے قرار ہو جائے گا. لیکن جو حقیقی مومن ہے, اور جو حقیقی مومن ہمارا آئیڈیل ہے اور ہم نے ویسا حقیقی مومن بننا ہے, تو اس کی شان یہ ہے کہ جب اسے مصیبت آتی ہے تو وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے. آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک سیرت میں ہے کہ جب
آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسی چیز دیکھتے کہ جو خوف میں مبتلا کرنے والی ہوتی، جیسے طوفان آ جاتا، آندھی آ جاتی، تو آپ فوراً اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے، نماز پڑھتے، نفل نماز پڑھ کر اللہ سے مدد چاہتے اور اس کی طرف رجوع کرتے۔ تو بندہ مومن جب پریشانی میں ہو، مصیبت میں ہو، تو وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بات یہ ہے ثاقب بھائی جی کہ مومن جس حال میں بھی ہو اس کا دل اللہ کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ آپ دیکھیں نا جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے، جی اگر وہ کسی پریشانی میں مبتلا ہو تو وہ فوراً اپنی ماں کی طرف بھاگتا ہے، جی وہ اس کی گود میں پناہ چاہتا ہے، جی اس کی جو کل کائنات ہے وہ اس کی ماں ہے، وہ اس دنیا میں اپنی ماں کے سوا کسی کو بھی نہیں جانتا۔ جی اور میں قربان جاؤں کہ اگر کبھی ماں اس چھوٹے بچے کو مارے بھی نا تو بچہ اسی کی گود کی طرف جاتا ہے، جاتا بھی اسی کی طرف ہے۔ بلا تشبیہ اور بلا مثال۔ ایک سمجھانے کے لیے میں نے بات عرض کی کہ بندہ مومن بھی جو ہے اس طفل شیر خار کی طرح ہوتا ہے، اس دودھ پینے والے بچے کی طرح ہوتا ہے۔ اس کا توکل، اس کا رجوع، اس کا تعلق اللہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ اسے کوئی مصیبت آئے تو وہ فوراً اللہ کی طرف بھاگتا ہے اور صبر کرتا ہے، اس سے رجوع کرتا ہے۔ اسے کوئی نعمت ملے تو اسے اللہ کی طرف سے سمجھتا ہے اور فوراً اس کا شکر ادا کرتا ہے۔ کیا بات ہے۔ تو آپ نے جو سوال کیا کہ بندہ مومن کو اس طرح کے حالات میں کیسا ہونا چاہیے، تو جو قول فیصل ہے، جو لب لباب ہے، وہ یہ ہے کہ نعمت مل جائے تو اللہ کا شکر ادا کرے، اور اگر مصیبت ہو تو صبر اختیار کرے کہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ کمال، ماشاءاللہ عبد الواجد بھائی، بڑی پیاری گفتگو فرمائی آپ نے، کیا تمہید باندھی اور کیا آپ نے اس کو لیا۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ یقیناً بندہ اللہ کا ہو جائے نا مدنی چینل کے ناظرین، سب کچھ اسی کے پاس ہے۔ کہا جاتا ہے نا کہ جب آپ اللہ کے ہو گئے ہیں تو خدائی آپ کی، یعنی لوگ پھر آپ کے پاس ہیں، پھر یہ دنیا آپ کے قدموں میں رہے گی، دنیا آپ کے پیچھے پیچھے۔ دنیا سے مراد لوگ نہیں ہے، جس کے لیے لوگ بھاگ رہے ہوتے ہیں دنیا کمانے کے لیے، پھر یہ آپ کے پاس رہے گی، آپ کے پیچھے پیچھے رہے گی، جب آپ ہر عمل اللہ کے لیے کرتے ہو، ہر کام اللہ کے لیے کرتے ہو، اور زبانوں پر یہ شکوے نہ ہوں، شکایات نہ ہوں۔ اچھا خالد بھائی، ہوتا یوں ہے کہ اگر شکوہ شکایت کی جائے تو کہا جاتا ہے کہ وہ جو نعمتیں آپ کو ملی ہوئی ہیں نا، نعمتیں زائل ہو جاتی ہیں۔ میں چاہوں گا کہ آپ اس حوالے سے کچھ ہماری رہنمائی فرمائیں قرآن و سنت کی روشنی میں، کہ کیا واقعی ایسا ہے کہ شکوے کرنے سے نعمتیں زائل ہو جاتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العالمین جل وعلا بڑا بے نیاز ہے، بے نیاز ہے۔ آپ خوشی میں رہیں اور اس کی عبادت کے لیے جھکے رہیں، سجدہ کرتے رہیں، اسے اس کی کوئی ضرورت نہیں، اور آپ کو نعمتیں ملتی رہیں، اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنا مطیع و فرما بردار بنائے۔ اگر کسی پر نعمتیں برستی ہوں اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پھر بھی ناشکری کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آتی، کوئی کمی نہیں۔ وہ بے نیاز ہے، اس کو کسی چیز کی کوئی حاجت، کوئی ضرورت نہیں۔ ہم حاجت مند ہیں، ہمیں غور کرنا چاہیے چیزوں پر، اور ہونا یہ چاہیے کہ کیونکہ حاجت مند بھی ہم ہیں، ضرورت مند ہم ہیں، مجبور، بے کس، بے بس، یہ سب ہم ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ان اللہ علی کل شیء قدیر کی شان و کا مالک ہے، وہ ہر شے پر قادر ہے۔ وہ زہر کو تریاک کر دے اور تریاک زہر ہو جائے۔ دوا جو ہے وہ علاج کے لیے ہے، لیکن کبھی کبھار ہم دیکھتے ہیں کہ دوا ہی دی جاتی ہے اور علاج کے بجائے جو مریض ہوتا ہے وہ دوا سے موت کے گھاٹ اتر جاتا ہے۔ اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ کبڑے کو لات راس آ جاتی ہے، مطلب کمر جھکی ہوتی ہے اس کی، اور اس کو تو بندہ احتیاط کر رہا ہوتا ہے کہ اس کو دھکا بھی نہ لگے، لیکن پھر بھی اس کو دھکا لگ جاتا ہے اور اس سے وہ گرتا ہے، تو اس گرنے سے جب چاروں شانے چیت ہوتا ہے وہ، تو اس کی جو کمر کی چک ہوتی ہے نا وہ بھی نکل جاتی، وہ بھی ٹھیک ہو جاتی۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نظارے ہم سب کو دکھاتا ہے۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے اس ساری صورتحال میں؟ ایک قرآنی فارمولہ یہ ہے کہ ارشاد فرمایا گیا ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ۔ بندے کو یہ ذہن بنا کے رکھنا چاہیے کہ جو اسے بھلائی پہنچ رہی ہے نا، تو وہ اسے
یوں ہی تصور کرے, یہی جانے کہ یہ بھلائی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے, میں کہاں اس لائق. اور وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک, اور اگر کبھی کوئی برائی پہنچے, کسی مصیبت میں آ جائے, تو پھر بندہ اپنے قصور کو تلاش کرے, قصور کو, اپنی کمی کو, اپنی غلطی کو ڈھونڈے کہ میں نے کیا کیا ہے, میری کہاں غلطی ہے, میں اپنے اندر کیسے قصور ڈھونڈوں. کیا بات کر رہے ہیں خالد بھائی, میں تو پرفیکٹ ہوں نا, میں قصوروار کیسے؟ ایسا ہی ہے, ہر کوئی اس موڈ پر آتا نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو قصوروار سمجھ پائے, لیکن ٹھیک ہے, اپنے آپ کو نہ سمجھیے. اس ساری ناکامی کا, ساری مصیبت کا ملبہ آپ کس پر ڈالیں گے؟ عادت ہے, کسی پر ڈال دیں گے. کیا اس سے آپ مطمئن ہو جائیں گے؟ نہیں, دل میں آئے گا ضرور, ویسے کہیں نہ جو کہیں پریشانی تھی وہ اپنی جگہ موجود رہے گی. دیکھیے کبوتر اگر آنکھیں بند کر لے گا تو اس سے بلی بھاگ نہیں جائے گی, کبوتر کی موت اس کے سر پہ کھڑی رہے گی, لیکن اس کو ادراک کرنا چاہیے. سمجھداری تو اس میں ہے کہ اس کو اللہ کریم نے اڑنے کی صلاحیت عطا فرمائی ہے, اس کے سامنے سے اڑ جائے. لیکن اگر یہ آنکھ بند کر کے یہ محسوس کرے گا کہ اب بلی چلی جائے گی تو اس کی جان جائے گی, اس کو ہوشیاری کا, سمجھداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے. ایسے ہی جو بندہ مصیبت میں مبتلا ہے وہ یہ نہ کرے کہ میری وجہ سے تھوڑی, اس کی وجہ سے. ٹھیک ہے, آپ کے لفظوں نے آپ کی پریشانی کو, جو مصیبت آپ کے اوپر آ رہی تھی, دوسرے کی طرف شفٹ کر دیا, لیکن بتائیے آپ کی عادت تو نہیں چھوٹی جی, جس کی وجہ سے پریشانی تھی. جی بھائی مکھیاں آ رہی تھی, اڑا دی گئی, لیکن گن تو ہٹایا نہیں گیا, جی, وہ دوبارہ وہیں آئیں گی. بہتر یہ ہے کہ انسان اپنے اعمال کے گند کو دیکھ لے, اس میں جو بری چیزیں ہیں ان کو دور کرے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرمانبرداری. اللہ اکبر. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب دیکھیے 2 × 2 = 4 والی بات ہے جی, کہ نیکی کی تاثیر آبادی ہے, آبادی ہے, اور گناہ کی تاثیر بربادی ہے. اللہ اکبر. بندہ نیکی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے آباد کر دیتا ہے, لیکن جب بندہ گناہ کرتا ہے تو وہ برباد ہوتا ہے. حضور غوث سمدانی شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ مصیبت آنے کی 3 وجوہات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اس مصیبت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے گناہوں کی سزا اسے دنیا میں ہی دے دے. جی, گناہ کی سزا کی صورت میں مصیبت آ رہی ہے. دوسری وجہ یہ ارشاد فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے گناہوں کا کفارہ کر دے اس مصیبت کو. وہ جو اس کو آخرت میں عذاب ملنا تھا نا, وہ دنیا کی مصیبت آئی, کفارہ ہو گیا, اس کے گناہ مٹا دیے گئے اس مصیبت کی وجہ سے. اور تیسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ تیسری وجہ یہ ہے کہ بندہ گناہ گار ہوتا نہیں, لیکن مصیبت آتی ہے تو نہ تو وہ گناہ کی سزا ہے, جی, نہ وہ گناہ کا کفارہ ہے, بلکہ وہ مصیبت آنا بندے کے درجات کی بلندی کا سبب ہے. اللہ اکبر. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بندے کو یہ کیسے پتا چلے گا کہ جو مصیبت آئی ہے وہ مصیبت میرے گناہ مٹا رہی ہے, میرے درجات بڑھا رہی ہے, یا میرے گناہوں کی وجہ سے؟ یہ کیسے پتا چلے گا؟ تو غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ مصیبت آنے پر اگر بندہ لوگوں سے شکوہ شکایت میں مبتلا ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مصیبت اس کے گناہوں کی سزا کے طور پر. اللہ اکبر, اللہ اکبر. مصیبت آنے پر اگر بندہ لوگوں سے شکوہ شکایت میں مبتلا ہوا تو فرمایا گیا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مصیبت بندے کے گناہوں کی وجہ سے ہے, وہ سزا کے طور پر ہے. اور اگر مصیبت آنے پر بندوں سے شکایت نہیں کرتا بلکہ صبر جمیل اختیار کرتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں کرتا ہے, فرمایا اب اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مصیبت اس بندے کے گناہوں کو مٹا رہی ہے. تو ہم اپنے انداز کا جائزہ لے لیں, نعمت ملی, چلی گئی, کہاں گئی, کیسے گئی, اس کو ذرا ایک طرف رکھیں کچھ دیر کے لیے, لیکن یہ سوچ لیں کہ میرا انداز کون سا والا ہے. اللہ اکبر. اور پھر اس مصیبت پر واقعی غور کر لو. اگر میں لوگوں کے سامنے شکوہ شکایت کر رہا ہوں تو یہ میرے گناہوں کی سزا کی وجہ سے, اب کیا کرنا ہے؟ جی, اب ایسا نہیں ہے کہ اب تو گناہ کی سزا مل گئی, چلو بھائی گاڑی چلتی رکھو, نہ, اب اپنے رب کی بارگاہ میں اپنے آپ کو گرائے, اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگے. جب بندہ معافی مانگتا ہے, دیکھیے تو صحیح کہ اللہ کریم نے کیسے کیسے اپنی رحمتوں کے دریا بہائے ہیں ان لوگوں پر جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں
اپنے آپ کو جھکایا جھکایا ہے. مالک کریم نے ایسے ایسے انعامات عطا فرمائے جن کے بارے میں لوگ گمان بھی نہیں کر سکتے تھے. جی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے انعامات دیے. بلکہ سورہ نوح میں رب العالمین نے حضرت نوح علیہ السلام کو جو باتیں ارشاد فرما کر ان کی قوم کی طرف بھیجا، اور نوح علیہ السلام نے رب العالمین کی بارگاہ میں جب یہ کہا کہ رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا، میرے رب میں تو دن رات اپنی قوم کو تیری طرف آنے کی دعوت دیتا رہا، دعوت دیتا. ثم انی اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا، اعلانیہ دعوت بھی دی ہے، خفیہ دعوت بھی دی ہے. مطلب اجتماعی طور پر بھی بلا کر بتایا، سمجھایا کہ اللہ کے دین کی طرف آ جاؤ، ایک ایک کے پاس جا کر انفرادی کوشش کر کے بھی بتایا کہ اللہ کے دین کی طرف آ جاؤ. لیکن انہوں نے کیا طرز عمل اختیار کیا؟ انہوں نے میری دعوت سننے کے بعد اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں ٹھونس لیا اور میری دعوت سننے سے ہی غافل ہو گئے اور میری دعوت نہ سن سکے، اور مجھے مجبور کیا کہ میں یہاں سے چلا جاؤں. اب کیا ہو؟ حالانکہ میں نے تو انہیں اتنا سمجھایا تھا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، میں نے کہا تھا اپنے رب سے استغفار کر لو، معافی مانگ لو، إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، واہ وہ تو سب سے بڑھ کر بخش ہائے 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 گناہ معاف کر دے گا. یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ اکبر اللہ تبارک و تعالی شراٹے دار بارش عطا فرمائے گا تمہیں. واہ وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اللہ تبارک و تعالی تم پر کرم ایسا فرمائے گا کہ تمہاری مدد فرمائے گا مال کے ذریعے سے اور اولاد کے ذریعے سے. واہ کیا سب دیکھیں تو یہ بہت اعلیٰ اور بہت اونچی بات ہے. کیا بات ہے. مال ہوتا ہے لیکن بندے کا مال اس کا مددگار نہیں ہوتا بلکہ اس کے لیے وبال ہو رہا ہوتا ہے. اللہ اکبر. یہ جو سیکیورٹی گارڈز رکھے جاتے ہیں کیوں رکھے جاتے ہیں؟ جی واہ واہ واہ. سنبھالا نہیں سنبھل رہا ہوتا، جی جان جوخم میں پڑی ہوتی ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ اتنا پیسہ ہے تو ہم جان ہتھیلی پر رہ کے پھرتے ہیں. جی تو یہ وبال ہوا کہ امداد ہوئی رب العالمین کی طرف سے. بہرحال اس پر غور کرنا چاہیے. لیکن ان کے لیے جو پیکیج تھا نا وہ یہ تھا کہ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کر لو گے تو اللہ تبارک و تعالی مال بھی دے گا اور اس مال کو تمہارا مددگار بھی بنائے گا. واہ تمہیں اولاد بھی دے گا، تمہاری اولاد کو تمہارا فرما بردار بھی بنائے گا. کیا بات ہے. لیکن اس کے پیچھے کام تم نے کیا کرنا ہے ہاں ہاں کہ دنیا کو اب چھوڑ کر ذرا اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں استغفار کے لیے آ جاؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی مانگ لو. اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ مال بھی ملے گا، اولاد بھی ملے گی. مال بھی تمہارا مددگار ہوگا، تمہاری اولاد بھی تمہاری مددگار ہوگی. اب دیکھیے سورہ کوثر کی جو شان نزول بیان کیے جاتے ہیں جی اس میں ایک بات یہ بھی ارشاد فرمائی گئی کہ جنہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو نعوذ باللہ تانا دیا تھا، ان کی اپنی اولاد تو تھی جی لیکن ان کی اولاد ان کے کام نہیں آئی. اولاد ان کی تھی لیکن دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہدائی بن گئی. عقد عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی کلمہ گو بن گئی. تو ان کی اولاد ان کے کام نہیں آئی. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت پر اللہ تبارک و تعالی نے گویا ان کو لگا دیا. اب ذرا ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے حالات کیا ہیں. کیا لوگ اس طرح کے رونے نہیں رو رہے؟ آپ حضرات میں سے ماشاءاللہ سبھی پیشوائی کے منصب پر ہیں، کوئی امام صاحب ہیں، کوئی استاد صاحب ہیں. لوگ آ کر اپنی پریشانیاں ایسے افراد کو بتاتے ہیں جن سے لگتا ہے کہ بھلے یہ حل کرے نہ کرے لیکن یہ سن ضرور لیں گے، جی توجہ سے سن لیں گے، کوئی اچھا مشورہ دے دیں گے. جی بندہ ان سے آ کر بتا رہا ہوتا ہے. لوگ بتاتے ہیں کہ وہ مال کی وجہ سے بھی پریشان ہیں، وہ اولاد کی وجہ سے بھی پریشان ہیں، اور اولاد کی وجہ سے اتنے پریشان ہیں کہ بعض تو یہ یہاں تک کہتے ہوئے سنائی دیتے ہیں کہ ہم نے کمایا بڑا ہے لیکن جس طرح سے ہماری اولاد لٹا رہی ہے نا تو ایک ہاتھ سے دونوں خوبیاں زائل ہو رہی ہیں، اولاد بھی بگڑ رہی ہے اور مال بھی برباد ہو رہا ہے. مجھے ایک والد صاحب کے الفاظ یاد آ رہے ہیں، پرانی بات ہے. وہ اتنا تنگ تھے اپنی اولاد سے، وہ کہتے تھے یا اللہ یہ جائے واپس نہ آئے، جائے واپس نہ آئے. کبھی کہتے تھے کہ جن ٹانگوں سے ہمیں مارتا ہے نا اللہ اس کی ٹانگیں توڑ دے، اللہ کی پناہ. تو یہ اس طرح کے بھی تو افراد ہیں. اللہ بچائے، اللہ بچائے. کہ پھر یہ جو آپ بات فرما رہے ہیں اللہ اکبر کہ والدین بھی اتنا تنگ ہیں اولادوں سے. اور
اللہ کریم توفیق خیر عطا فرمائی. اولاد کے لیے کوئی لائسنس کسی طور پر نہیں ہے کہ وہ اپنے والدین کی نافرمان ہو. شریعت اسلامیہ جو ہمیں تعلیمات عطا فرمائی ہے اس کے مطابق تو والدین کو عزت ہی دینی ہے, والدین کو محبت ہی دینی ہے. بلکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں یوں بھی عرض کیا گیا کہ اگرچہ وہ ظالم ہوں, اگرچہ وہ اولاد پر ظلم کر رہے ہوں, ہم پھر بھی ان سے محبت کریں, ہم پھر بھی ان کو پیار دیں, ہم پھر بھی ان کے ساتھ ادب سے پیش آئیں. تو ارشاد فرمایا گیا ہاں اگرچہ وہ ظالم, اگرچہ وہ ظالم ہو, اگرچہ وہ ظالم ہو, تو ان کے ظلم کے باوجود بھی بندے کو تو فرما بردار ہی رہنا ہے. لیکن یہاں پر اس معاملے کو دیکھ لیجئے کہ یہ ساری کی ساری جو برائیاں, پریشانیاں, بدحالیاں ہیں نا, ان کا ایک حل اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری میں لگ جانا ہے. وہ آپ بڑی پیاری بات کر رہے تھے کہ بندہ خدا کا ہو جائے تو خدائی اس کی ہو جاتی ہے. احادیث مبارکہ میں فرمایا گیا کہ من کان للہ کان اللہ لہ. اس کا ترجمہ یوں بھی کیا گیا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہو جائے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا کارساز ہو جاتا ہے, اس کے کام بنانے والا وہ ہو جاتا ہے. بندہ ذرا اپنے آپ کو یہاں ڈالے تو رب العالمین نے قرآن مجید میں کئی امتوں کی ایسی مثالیں بیان فرمائی کہ اللہ نے ان کو بہت کچھ دے رکھا تھا, بہت کچھ دے رکھا تھا. ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ یأتیہا رزقها رغدا من کل مکان. ایسی مطمئن اور ایسی اطمینان والی قومیں تھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اتنا رزق عطا فرمایا تھا کہ چاروں طرف سے آ رہا تھا. لیکن پھر کیا ہوا؟ فکفرت بانعم اللہ. جو نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی تھیں انہوں نے ان نعمتوں کا انکار کرنا شروع کر دیا, کفران نعمت شروع کیا. تو رب العالمین ارشاد فرماتا ہے فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں خوف کا اور بھوک کا لباس اڑا دیا. اللہ اکبر. اس کی تفسیر میں یہ بات بیان کی گئی کہ لباس اور لباس وہ بھی بھوک کا اور خوف کا. اس کا مطلب کیا فرمایا گیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ خوف اور بھوک ان پر ایسے طاری ہو گئے کہ بھوک کی پریشانی ان سے دور ہی نہیں ہوتی تھی. ابھی سے رو کر کھا بھی لیا, اس کے باوجود بھی پھر آئندہ کی فکر, وہ فکروں میں ایسے الجھ گئے. خوف ایسا کہ کہیں کوئی مار نہ دے, کہیں کوئی لوٹ نہ لے, کہیں ہم پر حملہ نہ ہو جائے, کہیں ہماری اولاد کا کچھ برا نہ ہو جائے. وہ خوف ایسا کہ ہر وقت دامن گیر ہے. آج بھی تو حالات دیکھ لینا ایسے ہی ہے. انسان گھر سے نکلتا ہے تو 20 قسم کی پریشانیاں, 20 قسم کے خوف, اور وہی صبح سے لے کر شام تک کما رہا ہے. لوگ 16 20 گھنٹے نوکریاں کر رہے ہیں. جی 24 میں سے اگر بندہ 20 گھنٹے نوکری کر رہا ہے بشمول اس کے کہ اس میں اس کے ڈیوٹی تک پہنچنے کا اور پھر گھر پہنچنے کا بھی ٹائم شامل ہو, تو وہ 4 گھنٹے سو رہا ہے, وہ کیا کر رہا ہوگا؟ اس کی زندگی کہاں گئی جب سارا دن وہ مشین ہی بنا پڑا ہے. تو کہیں یہ ایسا تو نہیں ہے کہ میں اس کو تفسیر کے طور پر نہیں کہہ رہا کہ اس کی یہ تفسیر ہے, لیکن ہم خود غور کر لیں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ بھوک ہم پر مسلط ہے کہ مٹائے نہیں مٹتی. اللہ عافیت فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی ہم ناشکری تو نہیں کر بیٹھے. کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکوہ شکایت لوگوں سے کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کو پسند نہیں فرماتا. کہ وہ کتنی عجیب بات ہو نا, کتنی عجیب بات ہو کہ بادشاہ کی شکایت غلاموں سے کی جائے. اللہ, کبھی ایسا ہوتا ہے؟ اور جو بادشاہ کی مملکت میں واقعی اپنے آپ کو بادشاہ کا فرما بردار گردانتا ہے نا, کہ بھئی مجھے تو بادشاہ سے نسبت حاصل ہے, میں تو اس کا فرما بردار ہوں, وہ کبھی بھی یہ نہیں چاہے گا کہ مجھے اس طور پر پہچانا جائے کہ میں بادشاہ کی لوگوں سے شکایت کرتا ہوں. ہم بلا شرکت غیر اس ساری کائنات کا بادشاہ حقیقی ایک ہی تو ذات ہے, ایسے ہی ہے, وہ اللہ رب العالمین کی ہے. اب ہم کہیں کہ اس نے مجھے یہ کر دیا, اس نے مجھے یہ کر دیا, تو اس بادشاہ حقیقی کی شکایت بندہ بندوں سے کر رہا ہو, بندے کر کیا سکتے؟ اللہ کی پناہ. بھائی اپنے دامن میں دیکھو, بھلائی جو ملی تھی وہ اللہ کی طرف سے تھی, برائی جو ہے فمن نفسک وہ تمہارے اپنے اعمال اور اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ہے. تو اب کیا ہونا چاہیے؟ اب بندہ سرنڈر کر دے, ذرا جھک جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ وہی معاف کرنا, پھر نعمتوں میں تبدیل فرما دینا. ایسا ہی ہے, وہ کریم رب ہے, وہ کریم ہے. جب بندہ رجوع کرتا ہے اللہ پاک کی طرف, وہ اتنا کریم ہے کہ جب بندہ توبہ کرتا ہے نا, اس کی طرف رجوع کرتا ہے, پھر اللہ پاک اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے. یہ بندے کا ایک پروٹوکول اللہ پاک بندے کو یہ بھی عطا فرماتا ہے.
نعمتوں کی فراوانی عطا فرماتا ہے۔ ایک حدیث پاک کا مضمون ذہن میں آ رہا ہے کہ جب بندہ بیمار ہوتا ہے اللہ پاک فرشتوں کو بھیجتا ہے، جاؤ دیکھو میرا بندہ کیا کر رہا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں مالک، حالانکہ اللہ جانتا ہے، فرشتے کہتے ہیں مالک بیماری میں ہے اور وہ تیری حمد کر رہا ہے، تیری تعریف بیان کر رہا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے اگر اس بیماری کی وجہ سے گیا تو میں اس کے سارے گناہ معاف فرما دوں گا، میں اسے جنت عطا کروں گا، اور اگر یہ دنیا سے نہیں گیا تو میں اسے پہلے سے اچھی صحت عطا کروں گا اور میں اس کی وجہ سے اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ اس بے کسی میں دل کو میرے ٹیک لگ گئی، شہرا سنا جا رحمت بے کس نواز کا، مدنی چینل کے ناظرین اپنی طبیعت بنا لیں کہ اللہ کرے کہ یہ طبیعت بن بھی جائے اور اس پہ پریکٹس کریں، اللہ کی بارگاہ میں سب سے پہلے تو دعا کریں، مالک ہمیں ایسا بنا دے تجھے پسند آ جائیں، مالک ایسا بنا دے کہ تجھے پسند آ جائیں، تیری رضا میں راضی رہنے والے ہو جائیں، مالک ایسا بنا دے۔ وہ کریم ہے، قبول فرمائے گا، ایسا بنا دے گا کہ پھر اسے پسند آ جائے، پھر کسی دنیا والے کی فکر نہیں ہوگی، پھر کسی دکھ کوئی تکلیف آپ کسی کے سامنے بیان نہیں کریں گے، لوگوں کے سامنے بیان نہیں کریں گے، پھر آپ کا یہی نعرہ ہوگا جے سونا میرے دکھ وچ راضی سکھ نو چلے پاواں۔ پھر ہم نے کیا کرنا ہے؟ اللہ عافیت فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین ہفتہ اتوار ہم 2 دن بچوں کو حمزہ کارٹون دکھاتے ہیں، آئیے حمزہ کارٹون دیکھتے ہیں۔ آئیے بچوں، آج ہم آپ کو پہلا کلمہ سکھائیں گے۔ پہلا کلمہ طیب، طیب مانا پاک، پہلا کلمہ طیب، طیب مانا پاک، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ماشاء اللہ، چل ایک بار پھر سے پڑھتے ہیں۔ پہلا کلمہ طیب، طیب مانا پاک، پہلا کلمہ طیب، طیب مانا پاک، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ چل اب ترجمہ پڑھتے ہیں۔ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے رسول اللہ۔ چل پھر سے پڑھتے ہیں۔ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے رسول اللہ۔ پہلا کلمہ طیب، طیب مانا پاک، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے رسول اللہ۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، پیارے پیارے بچوں نے کلمہ آج سنا ہے، سیکھیں گے بھی انشاءاللہ۔
یہ پیارے پیارے بچے سیکھیں گے، پڑھتے رہیں گے، دہراتے رہیں گے تو انشاءاللہ عز و جل یوں اچھی اچھی باتیں بہت کچھ سیکھنے کے ملتی رہیں گی۔ اللہ نے چاہا تو یہ 6 کلمے ہم چلائیں گے۔ کل انشاءاللہ دوسرا کلمہ ہم بچوں کے لیے لے کر آئیں گے، حمزہ کارٹون میں یہ دوسرا کلمہ انشاءاللہ ہم شامل کریں گے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے کہ بچوں کو بھی ہم بٹھائیں اور سکھائیں، ایسی باتیں سکھائیں گے تو انشاءاللہ اچھی باتیں بچوں کی طرف بڑھیں گی۔ اللہ پاک ہماری آنے والی نسلوں کو راہ سنت پر چلنے والا بنا دے۔ حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کا عامل ہو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق کرنے والا، محبت کرنے والا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اداؤں پر عمل کرنے والا ہو۔ شاہد بھائی ہمارے ساتھ ہیں۔ شاہد بھائی، ہماری گفتگو ابھی جو چل رہی تھی، ماشاءاللہ خالد بھائی نے جو بات فرمائی نا کہ لوگوں کے سامنے شکوہ، لوگوں کے سامنے نا بعضوں کی طبیعت ہے، بیمار ہے نا تو اس سے حال پوچھنے کے لیے آئیں تو وہ پھر اتنے شکوے کھول دیتے ہیں، اتنے شکوے کھول دیتے ہیں کہ بھئی جب سے پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، کوئی آفت ٹوٹ پڑی ہے تو میں کمر ہی سیدھی نہیں ہو رہی، بیماریوں نے جکڑا ہوا ہے تو میری زندگی جو ہے نا مایوس ہو چکی ہے، زندگی برباد ہو چکی ہے۔ تو معاذ اللہ وہ بعض اوقات دبے دبے لفظوں میں بھی اللہ پاک کی بارگاہ میں نا شکوہ کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسے افراد کو آپ کیا کہیں گے، کیسے سمجھائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاہ صاحب، اسی سوال پر ایک سوال ریز ہوتا ہے اچھا، کہ آپ جو شکوہ کر رہے ہیں، کیا اس شکوہ سے آپ کی شکایت ختم ہو جائے گی؟ ہم شکوہ کر کس سے رہے اور ہمارا مقصود کیا ہے اس شکوہ کو کرنے کا؟ جی، اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے مسائل کا پرابلمز کو رکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہی ان مسائل کا حل ہونا ہے۔ جی، اور اگر ہم کسی بندے کے پاس جا کر اس پاک پروردگار کی شکایت کریں، شکوہ کریں کہ یار مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فلاں آزمائش میں ڈالا ہے، مجھے وہ فلاں پرابلم دی ہے، میں یوں اس طرح کرتے کرتے اس بندے کی اپنی وقات گر جاتی ہے کہ جس بندے کے سامنے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دی گئی آزمائش پر وہ اپنے رب کی شکایت اس کے بندے کے سامنے کر رہا ہے، تو بعض اوقات جس انداز سے آپ نے فرمایا کہ ایسے الفاظ کا وہ انتخاب کر جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے سامنے والا اتنا بدظن ہو جاتا ہے کہ یار یہ اتنا بے باک ہے، اس پاک پروردگار کے بارے میں یہ ایسے جملے اختیار کر رہا ہے جو اس کو زیب نہیں دیتے۔ تو بعض اوقات یہ شکوہ انسان کو اسلام سے بھی خارج کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس سے محفوظ فرمائے کہ انسان کو شکوہ نہیں کرنا چاہیے۔ بعض اوقات یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے آنے والی آزمائش، آنے والی مصیبت اس بندے کے لیے بہت بڑی نعمت کا سبب بنتا ہے۔ اگر بندے کو کوئی تکلیف نہ پہنچے تو بعض اوقات وہ اکڑ جاتا ہے، وہ تکبر کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جب اس پر کوئی آزمائش آتی ہے، کوئی تکلیف آتی ہے، تو وہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جب رجوع کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مسائل کا حل بھی دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر، اس آزمائش پر اسے اجر بھی عطا فرماتا ہے۔ حضرت سیدنا وہب بن منبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کسی بزرگ سے منقول ہے کہ فرعون 400 سال تک بیمار ہی نہیں ہوا۔ فرماتے ہیں کہ اگر اس کو آدھے سر کا درد بھی ہوتا نا تو یہ خدا کا دعویٰ کرنا تو دور کی بات، برے کاموں سے ہی بچ جاتا۔ تو بعض اوقات انسان کو جو چھوٹی سی بھی تکلیف پہنچتی ہے وہ اس کے لیے اس کی بہتری کا سبب بنتی ہے۔ اس کے لیے اس آزمائش سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی اس آزمائش پر جب وہ صبر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس صبر کا اس کو اجر بھی عطا فرماتا ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ اگر ہم اس کا مفہوم مخالف دیکھیں کہ جو بندہ صبر نہیں کرتا تو گویا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو چاہتا ہے کہ یہ بندہ میری دی ہوئی آزمائش پر، اس مصیبت پر صبر کرے، لیکن وہ صبر نہ کر کے اپنی اس نعمت کو بھی زائل کر دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی نیکیوں سے بھی محروم ہو جاتا ہے، اللہ کی قربت سے بھی دور ہو جاتا ہے۔ صحابی رسول ایک روایت میں ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو ایک بیمار کے پاس بھیجتا ہے کہ جاؤ اس بیمار سے عیادت کرنے والے لوگوں کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے اس کو سنو۔ اگر یہ بندہ عیادت کرنے والوں کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرے اور وہ کہے کہ جو ملا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ ہے اور میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس پر شکر ادا کرتا ہوں، وہ اچھے کلمات کے ساتھ اس کو ذکر کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس کے لیے دعا دو۔ اور اگر وہ اس پر ناشکری کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے تو وہ فرشتے اس کو بد دعا دیتے ہیں کہ تم اسی میں مبتلا رہو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے
یہ مصیبتیں، یہ تکالیف ملنا یہ نعمت سے کم نہیں ہے. ایک بزرگ سے واقعہ ہے کہ دو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے رہے، یہاں تک کہ 50 سال تک وہ اللہ کی قربت میں رہے، اللہ کی عبادت کرتے رہے. تو ان میں سے ایک شخص بیمار ہو گیا اور ایسے موذی مرض میں مبتلا ہوا. تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شکوہ کرنے لگا کہ میرے رب، میں نے 50 سال تک تیری عبادت کی، تیری شکر گزاری کی، تیری عبادت میں میری زندگی بسر کی، لیکن اس کے باوجود تم نے مجھے ایسی مصیبت میں مبتلا کر دیا، مجھے آزمائش میں، مجھے بیماری میں مبتلا کر دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ یہ تو میری دی ہوئی عطا سے ہی کیا ہے تم نے. اگر میں تمہیں اس پر قوت نہ دیتا، اگر میں تمہارے دل میں اس چیز کو نہ ڈالتا تو تم میری عبادت کیسے کرتا؟ تو ہم اگر کوئی نیکی کرتے ہیں، کوئی اچھا کام کرتے ہیں، تو یقیناً یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے انعام ہے. ہمارا اپنا کوئی کمال نہیں ہے، میرا رب چاہتا ہے تو ہم اچھا کام کرتے ہیں. بے شک. تو ظاہر سی بات ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ اسے مبتلا کرتا ہے تو اس کے لیے اس میں بھی اجر ہوتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب بندہ مصیبت، آپ سے پہلے اس طرح سے بہت سارے لوگوں نے اس بات کی تمنا کی کہ ان کو کسی مرض میں، کسی تکلیف میں مبتلا کر دیا جائے، کسی بیماری میں مبتلا کر دیا جائے تاکہ ان کے درجات میں اضافہ ہو، ان کی نیکیوں میں اضافہ ہو، ان کے مراتب بلند ہو. میں نے تو تمہیں بن مانگے وہ چیز دے دی کہ جس کی وجہ سے تمہارے درجات کو بلند کر دیا جائے گا. تو یہ عام بندوں کے لیے، تو ہمارے لیے جیسے بندوں کے لیے تو یہی حکم ہے کہ وہ آزمائش کی دعا نہ کریں، چونکہ ہم لوگ اتنے متحمل ہی نہیں ہیں کہ ہم ان آزمائشوں پر صبر کر سکیں، ہم ان آزمائشوں کو لے سکیں. اللہ والوں کے انداز ہیں، اللہ والوں کے انداز ہیں. پھر اللہ اگر کسی کو کوئی اپنے برگزیدہ بندوں کو کسی آزمائش میں ڈالتا ہے، پھر اللہ ہی انہیں طاقت بھی عطا کرتا ہے، اللہ پھر انہیں حوصلہ بھی عطا کرتا ہے. یہ اللہ والوں کی شان ہے. انبیاء کرام علیہ السلام کی زندگیوں کو پڑھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو پڑھیں، اللہ اکبر، حضرت یوسف علیہ السلام کی، انبیاء کرام علیہ السلام کی سیرتیں اگر ہم اٹھاتے ہیں، صحابہ اہل بیت کی زندگی کو پڑھتے ہیں، جب آزمائش کو دیکھتے ہیں تو اتنی بڑی آزمائش کہ ہم سوچ کر بھی نا ایک مرتبہ روح کانپ جاتی ہے. ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے، اور کون سی آگ ہے؟ وہ آگ کہ دور سے آنے والا پرندہ بھی اس کی تپش سے جل جائے. لیکن ابراہیم علیہ السلام تیار ہے، حتیٰ کہ فرشتہ آ کر کہتا ہے، فرشتے نے آ کر کہا کہ آپ اجازت دیں، ختم ہو جائے گی یہ ساری آگ، ختم ہو جائے گی. آپ نے کیا پیارا جملہ ارشاد فرمایا. اللہ پاک کی رحمت پر کیسا یقین، کیسا کامل بھروسہ اللہ پاک کی ذات پر، کہ اللہ جانتا ہے نا، اللہ جانتا ہے. اللہ اکبر. اور پھر اللہ پاک نے اس اعتماد، اس یقین اور اس بھروسے کا صلہ اس انداز میں بھی اللہ پاک نے عطا فرمایا. قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ. اللہ فرماتے ہیں ہم نے کہا پھر آگ سے کہ ٹھنڈی ہو جا. رب فرما رہے ہیں ہم نے آگ سے کہا ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی بھی ہو جا. پھر یہ ہوئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں، آزمائش ہے، پھر صبر ہے، شکوہ نہیں ہے، شکوہ نہیں ہے. تو اللہ والوں کا انداز یہی ہے، اگر کوئی مصیبت یا کوئی آزمائش آئی ہے پھر اس پر وہ صبر کیا. اور یہ صبر توفیق اللہ پاک کی ذات سے ملتی ہے. اللہ ہی توفیق دیتا ہے، بندہ صبر کی طرف آتا ہے. ہم جیسے بندے اللہ پاک سے صرف عافیت کا سوال کریں. ہمارے لیے حکم یہی ہے کہ یا اللہ عافیت، دنیا میں بھی عافیت، آخرت میں بھی عافیت، دنیا میں بھی بھلائی، آخرت میں بھی بھلائی عطا فرمایا. ہم بھلائی کا، دونوں جہانوں کی بھلائی کا ہم سوال کریں، ہم عافیتوں کا سوال کریں. ہمارے جسم اس قابل نہیں ہے. ہم تو ہلکی سی، کہا جاتا ہے نا سر کا درد، کہاں ہم سے برداشت ہوتا ہے سر کا درد. وہ بھی ہم وہ سر باندھ کر اور لوگوں کو جب تک 50 لوگوں کو بتانا لے، ہمیں تو قرار ہی نہیں ملتا. یعنی یوں لگتا ہے کہ درد بتانے والا نا کوئی جب بتا رہا ہوتا ہے تو یوں محسوس ہوتا ہے خالد بھائی کہ یہ ایک ٹیبلٹ ہے، بتائے گا تو کچھ آرام ملے گا، بتائے گا تو آرام ملے گا. یہ ٹیبلٹ نہیں ہے، کسی کو بتانا یہ ٹیبلٹ نہیں ہے. یہ مزید آپ کی رو ٹینشنوں کو بڑھائے گا. کوئی کیا بات کرے گا، کوئی کیا سوچے گا، بعد میں آپ کو یہ سوچیں الگ الگ آتی رہیں گی. یار وہ رسپانس نہیں ملا، وہ رسپانس نہیں ملا کہ جو میں چاہ رہا تھا کہ میں بتاؤں گا اور میں بیمار ہوں تو مجھے یہ تکلیف ہے، تو وہ آگے والا نچھاور ہو جائے گا، تو مال کی وہ کہتے ہیں نا کنجیوں کے دروازے کھول دے گا. ارے بھائی کچھ بھی نہیں ہوگا. کوئی ہر بندہ یہ تھوڑی ہے کہ بھائی اپنے لیے کما رہا ہے، محنت کر رہا ہے اور وہ آپ پر آ کر، آپ کے 2 جملوں پر آ کر وہ دروازہ کھول دے گا، یہ لو بھائی
یہ برسات تم پر ہم مال و متاع کی کرتے ہیں، ہیرے جواہرات سونے، یہ خوابوں میں تو باتیں سوچی جا سکتی ہیں، خیالات کی دنیا میں رہ کر تو حقیقت کی دنیا میں اس کا کوئی تعلق نہیں۔ کیوں آپ کسی کی ہمدردیاں لے رہے ہیں؟ یہ سوال کریں اپنے آپ سے، کیوں آپ کسی سے ہمدردیاں لینا چاہ رہے ہیں جب آپ کو پتا ہے کہ یہ آزمائش، یہ تکلیف، یہ دکھ، کوئی بھی، یہ صرف بیماری کی بات نہیں کر رہے، اوورآل تمام دکھوں دردوں کو ہم سامنے رکھیں نا، ہم کیوں لوگوں سے ہمدردیاں لینا چاہتے ہیں؟ کیا نیتیں کیا ہیں ہماری لوگوں کے سامنے بیان کرنے کی؟ بڑی پیاری بات خالد بھائی نے کی تھی کہ بادشاہ کی، بلا تشبیہ بادشاہ کی شکایت رعایا سے، اور پھر یہ بادشاہ کے سامنے کس کی جرت کہ بادشاہ کی شکایت بادشاہ سے کر دے؟ ہم تو بندے ہیں، بندہ وہ مالک ہے، وہ جس نے ہمیں پیدا کیا نا، وہ ہم سے کئی ماؤں سے بڑھ کر پیار کرتا ہے، اسے پتا ہے کہ بندے کو کس وقت کس چیز کی ضرورت ہے، کس چیز کی ضرورت ہے، وہ اللہ جانتا ہے کیا ہمیں چاہیے، ہم کس کیفیت میں، اگر ہمیں یہ تکلیف نہ دے۔ ابھی جیسے شاہد بھائی کہہ رہے تھے نا، 400 سال تک فرعون کو سر کا درد بھی نہیں ہوا، جبھی تو اس نے خدائی کا دعویٰ کر لیا کہ مجھے تو کوئی تکلیف نہیں ہو رہی، جبھی تو خدا ہوں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ استغفر اللہ۔ تو یہ تکلیف کا آ جانا یہ بتاتا ہے کہ تو بندہ ہے، بندہ بن کے رہ، بندگی کر اس کی۔ یہ تکلیف آئی ہے تو بتا رہی ہے کہ یہ ہمیشہ یہ سدا نہ حسن رہنا ہے، نہ جوانی رہنی ہے، نہ صحت رہنی ہے، نہ مال رہنا، چلا جائے گا، ایک جھٹکے میں چلا جائے گا۔ کیا ہوتا ہے بندہ ایک دم وہاں سے نیچے آتا ہے، پتہ تھوڑی چلتا ہے، اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی مشیت ہے، اللہ کی طرف سے کبھی آزمائش، کبھی امتحان ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں آزمائشوں سے، دکھوں سے، تکلیفوں سے ہمیں بچا کے رکھے۔ ہم اللہ پاک سے عافیت کا سوال کرتے ہیں، اللہ ہمیں عافیتوں والا معاملہ مہربانی فرمائے۔ آپ کی کچھ کالز ہیں، کال لیتے ہیں۔ شاہ صاحب، مسلمان کو مصیبت میں کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے؟ جی کیا کہیں گے، مسلمان کو کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے مصیبت میں؟ صبر، شکر کا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ واہ۔ اور ایک معاملہ، آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والے سے گفتگو فرما رہے تھے، دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کا بھی تذکرہ ہوا، یہاں مجھے حضرت یعقوب علیہ السلام کا معاملہ یاد آیا۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام اس بیٹے سے جدا ہو گئے، ان سے وہ بیٹا جدا ہو گیا جس سے سب سے زیادہ پیار کرتے، سب سے زیادہ پیار ہے، حضرت یوسف علیہ السلام۔ اللہ اکبر۔ اچھا، پھر بار بار ان کا تذکرہ سامنے آتا، ان کے لیے روتے رہتے، حتیٰ کہ آپ کی آنکھیں سفید ہو گئی۔ قرآن مجید میں بھی اس بات کو بیان کیا گیا۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کا ایک جملہ ہے، جب بچوں نے یہ کہا کہ آپ تو ایسا لگتا ہے کہ اس کی یاد میں رو رو کر انتقال فرما جائیں گے، دیگر بچوں نے ان سے یہ کہا، تو کہنے لگے کہ میں تم سے تو کچھ نہیں مانگتا نا، تم سے تو کچھ نہیں کہتا کہ مجھے کر دو۔ قرآن مجید نے ارشاد فرمایا، قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، اللہ اکبر، اپنا غم، اپنی فریاد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رکھتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ وَعَلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ تبارک و تعالیٰ تو وہ جانتا ہے جو تم نہیں جانتے، وہ کہاں سے انتظام فرمائے گا، وہ کہاں سے کیا اہتمام فرمائے گا، وہ کیسے اس معاملے میں مدد فرمائے گا، وہ ایسی جگہ سے مدد ہوگی جس کو میں اور تم نہیں جانتے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرما دے گا۔ اور پھر نتیجہ دیکھیے، ایسا ہی ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام، یہ سارے بھائی، ان کی والدہ، یہ سب پھر یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت یعقوب کو حضرت یوسف سے ملا دیتا ہے، اور پھر کپڑے سر پر ڈالنے سے کس کی آنکھوں کی روشنی آتی ہے؟ اللہ اکبر۔ کبھی دیکھا ہے ایسا؟ لیکن جب اسباب بنانے والا سبب ہی یہ بنا دے، کیا بات ہے، کیونکہ فریاد اس کی بارگاہ میں کی گئی تھی نا، اب اس کی مرضی ہے وہ جیسا بھی سبب بنائے۔ تو اب دیکھیے کہ اس مسبب الاسباب نے سبب کیسا بنایا، یعنی اس بات کو آپ یوسف علیہ السلام کے معجزے کے طور پر بھی لیجئے۔ ہر نبی کا معجزہ وہ قدرت الہی کا ہی اظہار ہوتا ہے جو بندے کے ذریعے سے ہو رہا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ دیکھیے تو صحیح کہ وہ کپڑے آنکھ میں رکھنے سے کون سی شفا آتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی مسبب الاسباب ہے، اس نے سبب یہ بنایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں پر آتی ہے، اور اس سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی وہ آنکھیں جو صاف ہو گئی تھی، یہ دیدے میں جو کالا حصہ ہے نا، یہ سفید ہو چکا تھا، جیسے جس کو کسی کو موتیا ہو جائے تو اس کی آنکھوں میں وہ ڈاٹ الگ سے نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے وہ جو آنکھوں کی سفیدی تھی پھر
दूर फरमा दी और याकूब अलैहिस्सलाम फिर से वैसे ही देखने लगे जैसे पहले देखा करते थे। अल्लाह, तो ये रब्बुल आलमीन जल्ल वाला का मामला है। वाह वाह, वो किस चीज को आपके लिए, आपकी मुसीबत के, आपकी परेशानी के दूर होने का सबब बनाए, उसकी बारगाह में फरियाद करें। देखिए यहाँ दो अलग अलग लफ्ज है। अशकू ये लफ्ज शिकायत के लिए भी आता है, लेकिन जब अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में है तो फिर यहाँ फरियादी बारगाह इलाही में फरियाद रख रहा है, वहां फरियाद रख रहा है जहां अल्लाह अकबर। फरियाद सुनी जाती है। वाह, और अल्लाह तबारक व तआला ने फिर फरियाद को सुना भी और कैसे दूर फरमाया, वाह। ये उसके करम का मामला है। ये सारे वाकयात हमें इनकरेज करते हैं इस बात पर कि हम दुनिया से जरा थोड़ा सा मुंह मोड़ ही लें, अल्लाह से लो अल्लाह लगा की के तो तरफ आए। देखें ना, अल्लाह पाक से लो लगा कर तो देखें। बड़ी प्यारी बात मदनी चैनल के नाज़रीन, ये गुफ्तगू चल रही है, ये सारे वाकयात जो कुछ बयान हो रहा है ये हमारे लिए कि हम एक मर्तबा भरोसा करके देखें, अल्लाह की जात पे एतमाद, यकीन, अल्लाह से लो लगा के देखें, फिर देखें क्या क्या मिलता है। अल्लाह हमें अपनी मोहब्बत में गुम फरमाए, अपनी जात पे हमें कामिल भरोसा अल्लाह पाक नसीब फरमाए, आमीन। अगली कॉल ले रहे हैं। माशाल्लाह, प्रोग्राम आपका खुले आंख सल्ले अला कहते कहते मरहबा मरहबा। आज का टॉपिक शिकवा। ये समझिए कि जो मौजूदा हालात हैं इनमें समझे कि शायद ही कोई ऐसा बंदा हमें नजर आए जो शिकवा ना करता हो। अगर किसी को कहा भी जाए कि शिकवा नहीं करते, अल्लाह पाक बड़ा रहीम व करीम है, वो करम करने वाला है, आजमाइश दूर करने वाला है, तो बाज़ औक़ात जवाब ये मिलता है कि शिकवा नहीं कर रहे हम, तो अपने जब गम कम कर रहे हैं, किसी को अपनी बातें बताएंगे तो बोझ हल्का हो जाएगा, मन हल्का हो जाएगा, दिल भारी है तो वो अंदर ही घुटन रहेगी, वगैरह वगैरह ऐसी बातें करते हैं। तो ऐसे लोगों के बारे में क्या फरमाएंगे आप? क्या करना चाहिए उनको, कैसे समझाना चाहिए, क्या बात करनी चाहिए कि ये वाली जो कैफियत है, यानी दिल को तो वो समझा रहे कि हम शिकवा शिकायत नहीं कर रहे, लेकिन लफ्जों में यही होता है कि ये हो गया तो वो हो गया, मेरे साथ फला हो गया, वगैरह वगैरह। तो इस हवाले से क्या फरमाते हैं आप? अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। बहुत शुक्रिया आपका जी। क्या कहेंगे अब्दुल वाजिद भाई? जी, अगर अपनी तकलीफ किसी को इस नीयत से बताई जा रही है कि वो उस तकलीफ को दूर कर सकता है, जैसे बीमार है तो वो डॉक्टर को बताएगा जी, तो अब डॉक्टर जो है वो बीमारी सुनेगा तो इलाज करेगा ना, उसको बीमारी का पता चलेगा। तो अगर इस सूरत में है अपनी तकलीफ किसी को बताना कि उससे मदद चाह रहा है तो ये शिकवा नहीं है। लेकिन अगर इस सूरत में है कि उसको अपनी तकलीफ बताकर उस दौरान अल्लाह की मशीयत पर, उसकी तकदीर पर एतराज कर रहा है, तो ये शिकवा है और इसकी इजाजत नहीं है, और बाज़ सूरतों में ये कुफ्र तक पहुंच जाता है। अल्लाह अकबर। तो इस सूरत से बहरहाल बचना चाहिए, और फिर अल्लाह जो मुसब्बिबुल असबाब है, जिसके हाथ में तमाम कायनात है, उससे रुजू किया जाए, उसकी बारगाह में अपना गम, अपनी तकलीफ बयान की जाए, तो उसकी इजाजत है, उसमें शिकवा नहीं होता। शिकवा नहीं करना चाहिए, एतराज नहीं करना चाहिए, बल्कि अल्लाह से मदद चाहने वाली एक सूरत होती है जी। तो इस तरह करना चाहिए और इस चीज की इजाजत है। अल्लाह बरकत है आपको जी। अगली कॉल ले रहे हैं हम। मेरा ये सवाल है कि लोगों से शिकवा करने के बारे में इस्लाम क्या हुक्म देता है, इसके हवाले से कुछ इरशाद फरमाए। और नातख्वा इस्लामी भाई शहर से है कि मुझे कलाम सुना दे, उठा दो पर्दा दिखा दो चेहरा के नूर बारी हिजाब में है। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन आमीन। तकरीबन इसी पर गुफ्तगू हो रही है, मजीद कुछ क्या कहेंगे शाहिद भाई? जी बिल्कुल, दीन इस्लाम ने तो वाज़ेह तौर पर हमें समझाया है कि इंसान को अगर तकलीफ पहुँचे तो वो रब की तरफ रुजू करे, बजाय इसके कि उन गैर मुतल्लिका लोगों की तरफ जाए कि जो उसके मसाइल का हल नहीं निकालते, बल्कि बाज़ औक़ात हम किसी शख्स के सामने जाकर अपनी तकलीफ़, अपनी मुसीबत का जिक्र करते हैं तो वो मुआशरे में ढिंढोरा पीटता है, लोगों को बताता है कि इसके साथ तो ये मामलात हैं, ये तो यूँ है, ये तो यूँ है। बाज़ औक़ात ये आपका आजमाइश को बयान करना आपके लिए मजीद तकलीफ का सबब बन जाता है जी। और रब तबारक व ताला तो हमें ये आजमाइशें देकर फिर फरमाता है कि तुम मेरी तरफ रुजू करो जी, तुम मुझसे मांगो मैं तुम्हें दूंगा, अल्लाह दुआ करो मैं तुम्हारी दुआओं को कबूल करूंगा। हाय हाय। और हम क्या करते हैं कि बजाय इसके कि हम अल्लाह तबारक व ताला की तरफ रुजू करें कि जो हमारे असबाब, हमारे लिए बगैर असबाब के भी उन मसाइल को हल कर सकता है, हम लोगों की तरफ जाते हैं कि जो बाज़ औक़ात मसाइल हल तो नहीं करते, उन मसाइल को मजीद बिगाड़ देते हैं और वो मुआशरे में कहीं कोई चीज़ बयान करने के काबिल नहीं रहता। हमें चाहिए कि हम हमेशा अल्लाह तबारक व ताला की तरफ ही रुजू करें, अपने रब से मांगे। जैसे अब्दुल वाजिद भाई ने भी फरमाया ना कि मुतालिका बंदे तक बताएं,
बीमार है तो डॉक्टर के पास जाए, अगर भूखा है तो कहीं घर में जाए, घर वालों से खाना तलब करे, बजाय इसके कि लोगों के सामने ढिंढोरा पीटता रहे या दूसरों से मांगता फिरे। ऐसा नहीं करना चाहिए। मुतालिका लोगों के साथ अपने मुतालिका मसले को बयान करें, रब की तरफ रुजू तो हमेशा करते रहना चाहिए। हर मामला, बीमारी है डॉक्टर के साथ तो डिस्कस करनी ही करनी है, लेकिन रब से भी दुआ करे कि मेरे साथ ये मामला है, मुझे ये तकलीफ है, मुझे ये मर्ज है, या अल्लाह तू ही शिफा देने वाला है, तू ही मुझे शिफा अता फरमा। अल्लाह अकबर। यकीनन अल्लाह पाक क्या गैर मुताल्लिका, और उससे मुझे एक बात जहन में आई कि जिन इमारतों में डिसिप्लिन रखना होता है ना, तो वहां लिख दिया जाता है गैर मुताल्लिका अफराद का दाखिला मना है। तो अपनी जात में भी इंसान कोई डिसिप्लिन लाए और गैर मुताल्लिका चीजों को दूर कर दे। बहुत खूब, अल्लाह सलामत रखे आपको। अगली कॉल ले रहे हैं जी। सब्र और शिकवे में क्या फर्क है, इसका मुझे जवाब दे देगा। सब्र और शिकवे में क्या फर्क है? बड़ा फर्क, ज्यादा फर्क है। सब्र अलग है, शिकवा अलग है, दो अलग अलग डायमेंशंस हैं। अच्छा। सब्र यही है कि बंदा उसमें शिकायत नहीं करता, और शिकवा खुद शिकायत से भरपूर है। अल्लाह अकबर। अगली कॉल दीजिए। खुले आंख के अंदर मेरा ये सवाल है कि शिकवे का बेहतरीन इस्लामी हल क्या है? शिकवे का हल क्या कहेंगे अब्दुल वाजिद भाई? यानी वो ये कहना चाह रहे हैं कि जब इस तरह की सूरत हाल में हो तो शिकवा करें या कुछ और करें जी। तो शिकवा कभी भी नहीं करना चाहिए, सब्र करना चाहिए, और मुसीबत का जो बेहतरीन हल है वो है दुआ। दुआ, अल्लाह से दुआ करनी चाहिए, और उसके बाद रिजा, उसकी रिजा पे राजी रहना चाहिए। जिस शख्स को दुआ मिल गई तो दुआ की तौफीक का मिल जाना अल्लाह की हिफाजत के कले में आ जाना है, और जिसे रिजा मिल गई उसकी दुनिया भी संवर गई, आखिरत भी संवर गई कि वो अल्लाह से राजी हो गया। और अल्लाह की ये शान है कि जब बंदा उससे राजी हो जाता है तो वो भी बंदे से राजी हो जाता है। कमाल कमाल है अब्दुल वाजिद भाई। अब्दुल वाजिद भाई अल्लाह सलामत रखे, आपको बरकतें अता फरमाए जी। यकीनन बंदा अल्लाह से राजी हो, और फिर अल्लाह की करम नवाजियां तो रब रहीम है, करीम है, करम करने वाला है, वो भी राजी होता है। सुभान अल्लाह। अगली कॉल दीजिए। मेरा नाम तैयब है, मेरी फरमाइश है वकार भाई से कि या रसूल अल्लाह आकर देख लो या मदीने बुला लो। अल्लाह अकबर। एक और कॉल दीजिए। फैसलाबाद से बात कर रहा हूँ, क्या हाल है? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। तो ये साकर भाई आपसे गुजारिश है कि ऐसा शेर सुनाए जिसमें लफ्ज़ गमे मदीना आता हो। गमे मदीना आता हो शेर, मदीना आता हो ये तो चले आ जाएगा, गमे मदीना वाला शेर मेरे ज़हन में नहीं है। दे दो गमे मदीना। चले मैं वकार भाई की तरफ बढ़ा रहा हूँ। दे दो। हाँ आपको पता दे दे। अच्छा ये शेर है मिले सुनत का है कि दे दो गमे मदीना, दे दो गमे मदीना, बस खत्म। ऐसा गमे मदीना देखूं ना मुंह खुशी का। हाय हाय क्या बात है जी। एक तर्ज में सुना देना ये वकार भाई। दे दो गमे मदीना, दे दो गमे मदीना, ऐसा गमे मदीना देखूं ना मुँह खुशी का। क्या बात है, अल्लाह आपको सलामत रखे जी। आपने मेरी मदद फरमाई, अल्लाह आपको इस पर जज़ाए खैर अता फरमाए। एक और कॉल लेते हैं जी। मेरा नाम आकिब अली अत्तारी है और मैं भावलपुर से अर्ज कर रहा हूँ। मैं नात खान इस्लामी भाई से ये नात सुना दीजिए कि वाह क्या हजूद और करम है शहे बतहा तेरा। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन आमीन वैया का, अल्लाह सलामत रखे आपको जी। अगले कॉलर हमें क्या कह रहे हैं? मेरा नाम अब्दुल वहाब है। कारबे से एक फरमाइश कलाम की, सरताब कदम है तने सुल्तान ज़मन फूल, ये कलाम सुना दें। क्या बात है जी, प्यारे कलाम की फरमाइश की आपने, अल्लाह सलामत रखे आपको। एक और कॉल लेते हैं। मेरा नाम हाफिज मोहम्मद फतेहुल्लाह कादरी अत्तारी है, मैं उकाड़ा से अर्ज कर रहा हूँ। खुले आँख सल्ले अला कहते कहते प्रोग्राम बड़ा जबरदस्त प्रोग्राम है मदनी चैनल का। अल्लाह ताला हमारे मदनी चैनल के प्रोग्राम करने वाले इस्लामी भाइयों को शादो आबाद रखे और इन्हें अमीर अहले सुन्नत के साथ हज और उम्रा की सआदतें अता फरमाए। और माशाल्लाह वकार भाई ने आज बड़ा प्यारा कलाम पढ़ा। आपसे अर्ज है कि मुझे ये कलाम सुना दें। मदीने की तरफ फिर कब रवाना काफिला होगा,
مدینہ کب میرے آقا عطا ہوگا. جزاک اللہ خیر. آمین آمین. اللہ آپ کو سلامت رکھے. جی کیا بات ہے, انہوں نے خود سنا دی. ماشاءاللہ. چلیں جی, اللہ آپ کو سلامت رکھے. جی اگلی کال لے رہے ہیں. محمد احتشام اتاری خانے باز سے. نعت خان بھائی سے گزارش ہے کہ نعت سنا دیجئے. جبی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ. کیا بات ہے جی, آپ نے پیارے کلام کی فرمائش کی. کچھ میسیجز ایس ایم ایس بھی لے لیتے ہیں جی آپ کے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے جی. اللہ آپ کی امیدوں کو سلامت رکھے جی. الحمدللہ ہم خیر وافیت سے ہیں. نعت خواں بھائی سے عرض ہے کہ یہ کلام سنا دیں یا خدا تجھ سے میری دعا ہے. وصف رخ ان کا کیا کرتے ہیں. اس کلام کی بھی فرمائش آئی ہے. بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجابانہ. یہ کلام سنا دیں. اور شاہ صاحب 10,000 درود پاک کا تحفہ قبول فرمائے جی. قبول کیا درود پاک کا تحفہ, بہت شکریہ آپ کا جی. عمر فاروق بھائی ہیں تارا گنگ سے, اور کلام سنا دیں حضور میرا خیال رکھیں. اچھا جی, ضلع ٹوبا ٹیکسنگ سے ایک میسیج ہے, کہہ رہے ہیں جی شاہ صاحب آپ سے گزارش ہے کہ عظیم بھائی کا کوئی اسٹوڈیو کلام سنا دیں. انشاءاللہ ہم کوشش کرتے ہیں کل آپ کو عظیم بھائی کا اسٹوڈیو کلام سنا دیتے ہیں انشاءاللہ. اچھا جی, کلام سنا دیں یا رسول اللہ آ کر دیکھ لو یا مدینہ بلا کر دیکھ لو. ٹھیک ہو گیا جی, اللہ آپ کو سلامت رکھے. غلام زمان اتاری ہیں بیریا ٹاؤن لاہور سے, کہہ رہے ہیں پروگرام بہت اچھا ہے, مجھے یہ نعت سنا دیں. میں تو اچھا یہ کلام سنا دیں, میں تو پنجتن کا غلام ہوں. ملتان سے میسیج آیا, کہہ رہے ہیں جی کیا حال ہے آپ کا, اللہ رسول کا بہت کرم, دامن مصطفیٰ ہاتھوں میں ہے جی. کہہ رہے ہیں آپ کے مہمان بھی ٹھیک ہیں, بہت سکون ملتا ہے کھلے آنکھ دیکھ کر. جی میرے مہمان بھی الحمدللہ ٹھیک ہے جی, الحمدللہ. اچھا جی, کہہ رہے ہیں جی دعاؤں کی مدنی التجا ہے, میرے پیپرز ہیں, خصوصی دعا فرمائیں جی. بہت ساروں کے پیپر چل رہے ہیں اور اس وقت خصوصی دعاؤں کی میسیج بھی آ رہے ہیں. اللہ پاک تمام طلباء کرام کو کامیابی عطا فرمائے. کنز المدارس بورڈ کے الحمدللہ جو دعوت اسلامی کا کنز المدارس بورڈ ہے, الحمدللہ جامعۃ المدینہ میں پیپرز کا سلسلہ چل رہا ہے. آج بھی پیپر ہے, آج تیسرا پیپر بچوں کا, طلباء کرام کا اللہ پاک کامیاب فرمائے. دنیا آخرت کے ہر امتحان میں اللہ پاک سب کو کامیابی عطا فرمائے. وقار بھائی سے درخواست ہے جلدی جلدی آ رمضان, عجل عجل یا رمضان, اس کلام کی فرمائش کی ہے. کہہ رہے ہیں جی فیس بک پر لائیو مدنی چینل نہیں آ رہا, فیس بک پہ شیئر کر دیں. جی فیس بک پر میرے پاس تو شیئر ہو رہا ہے, میرے پاس شو بھی ہو رہا ہے, آپ دیکھ لیجئے. مدنی چینل لائیو کے نام سے ہمارا پیج ہے, اس کو فالو بھی کر لیجئے. حضور دیکھیں نا, اس کلام کی فرمائش آئی ہے. اچھا جی, بہاولپور سے میسیج, کہہ رہے ہیں جی خاک مدینہ ہوتی, اس کلام کی فرمائش. اچھا جی, ہم نہ چھوڑیں گے تیرا در مرشد, اس کلام کی بھی فرمائش ہے. لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں. اچھا جی, آج ایک بھائی کی سالگرہ ہے اور مدینہ پاک کی حاضری کی دعا دے دیجئے. نعت خواں بھائی سے عرض ہے کہ یہ کلام یا مصطفیٰ عطا ہو پھر اذن حاضری کا. اللہ پاک آپ کو صحت, سلامتی, عافیت والی, نیکیوں والی لمبی زندگی عطا فرمائے. اسامہ معین بھائی ہیں, کہہ رہے ہیں جی ثاقب بھائی اللہ پاک آپ کو آپ کی پوری ٹیم کو سلامت رکھے, مہربانی فرما کر ہمارے لیے دعا فرما دیں جی, مشکلات آسان ہو. اللہ پاک اپنی رحمت سے آپ کی تمام مشکلات دور فرمائے. اچھا جی, وقار بھائی سے گزارش ہے یاد میں جس کی نہیں ہوش تن و جاں ہم کو, اس کلام کی فرمائش ہے. اللہ پاک سے دعا بھی ہے جی حج کی, اللہ پاک آپ کو ہم سب کو حاجی بنائے جی, بار بار ہر سال حج کی سعادت نصیب فرمائے. کہہ رہے ہیں جی ثاقب بھائی آپ کی طبیعت کیسی ہے, اللہ رسول کا بہت کرم, دامن مصطفیٰ ہاتھوں میں ہے جی. سب مبلغین اللہ پاک سب کو سلامت رکھے. وقار بھائی سے گزارش ہے کلام سنا دیں, سونے ساڑے وال بھی سونے نگاہ کدوں ہونیاں. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا جی, بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے, ذرے جڑ کر تیری پیزاروں کے, یہ کلام بھی شامل کرنے کہا گیا ہے جی. خالد بھائی کو کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں ویلکم کہتے ہیں جی, ہم بھی ویلکم کہتے ہیں جی. کہہ رہے ہیں جی آج جو موضوع لیا ماشاءاللہ بہت اچھا ہے. سوال یہ ہے کہ بعض لوگ بندوں سے شکوہ کرتے ہیں, دنیا والوں سے شکوہ کرتے ہیں, معاذ اللہ کچھ تو اللہ پاک سے بھی شکوہ کرتے ہیں, ایسے ٹھیک ہو گیا جی, رہنمائی کر دیں. تقریباً اس پر ہی ہماری گفتگو ہو رہی ہے, بندوں کے ساتھ شکوہ, اللہ پاک کی ذات پر شکوے کی جو کیفیت ہے, اللہ پاک عافیت فرمائے جی. کہہ رہے ہیں جی یہ نعت سنا دیں
غلاموں کا رکھنا خدارا بھرم. اچھا اس کلام کا کہا گیا جی. کیا بتاؤں کیا مدینہ ہے؟ ٹھیک ہو گیا جی. خالد بھائی کی آمد مرحبا. وقار بھائی سے کلام سنا دیں سرکار توجہ فرمائیں. اچھا جی. میرے پیر دی ہر دم خیر ہوئے اس کلام کی بھی فرمائش آئی ہے. فیس بک کے جو ناظرین ہیں ان کے بھی کچھ کمنٹس ہم لے لیتے ہیں جی. عبداللہ طیب بھائی ہیں, کہہ رہے ہیں جی ماشاءاللہ خالد بھائی آپ کا علم عمل سبحان اللہ. اللہ پاک آپ کی سیرت کا فیضان میرے بچوں کو بھی عطا فرمائے. آپ سے خصوصی میرے بچوں کے لیے دعا کا کہا گیا کہ آپ ان کے لیے دعا فرما دیں. دعا آخری والا میسج کا حصہ پڑھنے کا تھا. اللہ کریم جزائے خیر عطا فرمائے. نہیں جی شروع والا پڑھنے والا تھا. اللہ کریم حسن سے ان کی مجھے بہتر اچھا بنائے اور بچوں پر اپنی رحمت کی نظر فرمائے. ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے. اچھا جی ٹھیک ہو گیا جی. ولایت خان صاحب ہیں آج کے دور میں. اچھا جی حلال کمانا بہت بڑی کامیابی ہے جی. ایسا نہیں ہے کہ نہیں کمایا جا سکتا, کمایا جا سکتا ہے. ذہن ہو انشاءاللہ ذرائع آپ کو مل جائیں گے. اگر ذہن نہیں ہے نا یا لت لگ چکی ہے معاذ اللہ حرام کی, پھر تو آپ کو یوں کہیں کہ کھلے راستے بھی بند نظر آئیں گے کیونکہ لت لگ چکی ہے, عادت ہو چکی ہے. معاذ اللہ بعضوں کو حرام کھانے کی عادت ہو چکی ہے. اللہ بچائے. اللہ حلال کمانے کی اور حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے جی. اچھا جی فیصل عدیل بھائی ہیں دعوت اسلامی زندہ باد. بے شک دعوت اسلامی زندہ باد. دعاؤں کا کہا ہے اللہ آپ کو سلامت رکھے جی. کہہ رہے ہیں جی ثاقب بھائی وقار بھائی سے یہ کلام سنا دیں. ہے لب عیسیٰ سے جاں بخشی نرالی ہاتھ میں. چلیں جی ٹھیک ہو گیا. صابر قریشی بھائی ہمارے ساتھ ہیں, خوش رہیں جی, سلامت رہیں. اچھا اللہ آپ کو سلامت رکھے. ظفر مغل بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں. ایک بھائی سلام کر رہے ہیں جی السلام علیکم. بابر سلطان بھائی ہیں جی وعلیکم السلام. بابر بھی ہمارے سامنے بھی بیٹھے ہیں جی اللہ سلامت رکھے. یہ والے بابر بھی میسیج نہیں کر رہے ہیں البتہ, یہ بابر سلطان بھائی الگ ہیں. اچھا جی عابد علی بھائی ہمارے ساتھ ہیں, اللہ سلامت رکھے جی. مینڈا ڈھولا کنا بیٹھ زاری اس کلام کی فرمائش بھی کی گئی ہے. ظہیر نظامی بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. کہہ رہے ہیں جی کہ ٹھیک ہو گیا جی. اللہ آپ کو سلامت رکھے, برکتیں عطا فرمائے. آپ نے جن کے بارے میں کہا ہے انشاءاللہ ہم ان کی بارگاہ میں ریکویسٹ ڈال دیں گے جی انشاءاللہ. احمد بھائی ہمارے ساتھ ہیں, بہت شکریہ آپ کا جی. فراز نظامی بھائی ایک سیگمنٹ ہمارے ساتھ کرتے ہیں اور آج سیگمنٹ ہے 14واں سیگمنٹ ہے ان کا ہمارے ساتھ. کہہ رہے ہیں وہ شعر سنا دیں گے جس میں لفظ اللہ آتا ہو. خالد بھائی آپ سنائیں گے. اللہ ہمیں کر دے عطا قفل مدینہ, ہر ایک مسلمان لے لگا قفل مدینہ. قفل مدینہ یہ ایک دعوت اسلامی کی اصطلاح رہی. ضرورت سے کم کھانا, کم بولنا, کم سونا, یہ ساری چیزیں اس میں شامل. کیا بات ہے جی. اللہ آپ کو سلامت رکھے جی. اچھا محسن سعید بھائی بھی ہیں, اس کے علاوہ دیگر بھی کچھ دعاؤں کا بھی میسج کیا ہے, حوصلہ افزائی بھی کیا ہے. اللہ پاک سب کو برکت عطا فرمائے. وقار بھائی کی طرف بڑھتے ہیں, کلام شامل کرتے ہیں. یا رسول اللہ آ کر دیکھ لو, یا رسول اللہ آ کر دیکھ لو, یا مدینے میں بلا کر دیکھ لو, یا مدینے میں بلا کر دیکھ لو, یا رسول اللہ آ کر دیکھ لو, یا مدینے میں بلا کر دیکھ لو. سینکڑوں کے دل منور کر دیے, سینکڑوں کے دل منور کر دیے, سینکڑوں کے دل منور کر دیے. اس طرف بھی آنکھ اٹھا کر دیکھ لو, اس طرف بھی آنکھ اٹھا کر دیکھ لو, اس طرف بھی آنکھ اٹھا کر دیکھ لو, اس طرف بھی آنکھ اٹھا کر دیکھ لو. چھیڑ جاتے ہیں مجھے منکر نکیر, چھیڑ جاتے ہیں
تشریف لا کر دیکھ لو، گور میں تشریف لا کر دیکھ لو، یا رسول اللہ آ کر دیکھ لو، یا مدینے میں بلا کر دیکھ لو، یاد میں جس کی نہیں ہوش تنو جہاں کو، یاد میں جس کی نہیں ہوش تنو جہاں کو، پھر دکھا دے پھر دکھا دے وہ رخ بہر فروزاں کو، جس تبسم نے گلستان پہ گرائی بجلی، جس تبسم نے گلستان پہ گرائی بجلی، پھر دکھا دے وہ ادائے گل خندان کو، یاد میں جس کی نہیں ہوش تنو جہاں کو، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا، کیا جود و کرم تھارے چلتے ہیں کہ وہ ہے قطرہ تیرا تھارے چلتے ہیں کہ وہ ہے قطرہ تیرا، کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے سرا کہ میرے کریم سے قطرہ کسی نے قطرہ
در بے بہا دیے ہیں تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال جھڑکیاں کھائیں کہاں ہم چھوڑ کے صدقہ قربان یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. اللہ پاک نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مقام مرتبے کو سمجھنے کی، حضور کی بارگاہ میں استغاثے کرنے کی اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک شکوہ یہ رہا ہے. آخر میں چند باتیں میں شاہد بھائی سے لوں گا کہ یہ جو شکایتی مزاج لوگ ہوتے ہیں ان کو کس طرح کے نقصانات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. جی شاہ صاحب دیکھیں، شکایتی مزاج لوگ جو ہے نا وہ ہمیشہ در در کی ٹھوکریں ہی کھاتے ہیں. یہ کبھی بھی اپنے ان مقاصد کو حاصل ہی نہیں کر پاتے کہ جو وہ مقاصد لے کر لوگوں کے سامنے شکایتیں کرتے ہیں. اگر ہم اس شخص کے پاس جا کر وہ واویلا کریں، وہ چیزیں بیان کریں جس کا حاصل کچھ نہیں ہے، وہ لا حاصل گفتگو ہوتی ہے کہ ہم جا کر ان کے سامنے وہ داد رسی لیں کہ وہ ہمیں کچھ دے دیں یا ہماری حوصلہ افزائی کریں، وہ کچھ بھی نہیں دے سکتے. بلکہ بعض اوقات آپ ان سے ایسے مایوس ہو کر اٹھتے ہیں کہ وہ بندہ کہتا ہے کہ یار میں تو حوصلہ افزائی لینے گیا تھا، اس بندے نے مجھے ہی جھاڑ دیا. تو ہمیں ہمیشہ شکوہ کرنے والی زندگی سے نکل کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والی زندگی میں داخل ہونا چاہیے. اور ان ہمیں نقصانات سے جب ہم دیکھتے ہیں نا کہ یہ شکوہ کس وجہ سے، تو جب ہم ان نقصانات کو دیکھتے ہیں اور ان شکوہ کی وجہ سے جو فوائد حاصل ہو رہتے ہیں بعض اوقات انسان کو نہیں پتا ہوتا. جیسے شروع میں بھی خالد بھائی نے بیان کیا کہ انسان جب مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کو شکوہ نہیں کرنا چاہیے بلکہ غور و فکر کرنا چاہیے کہ یہ میرے گناہوں کا کفارہ ہے، کیا میرے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مجھے اس پر اجر ملنے والا ہے یا بلندی درجات کا سبب ہے. تو جب وہ پیش نظر رکھے گا تو انشاءاللہ اس کو کہیں سے بھی دھکے کھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اللہ اکبر. اللہ ایڈ کرنا چاہوں گا شاہ صاحب کہ عموماً یہ دیکھا گیا کہ جن لوگوں کی عادت ہوتی ہے شکوہ کرنے کی، شکایت کرنے کی، تو لوگ ان سے کٹتے ہیں، لوگ ان سے دور ہوتے ہیں. فار ایگزامپل اگر کوئی مرد گھر میں آتا ہے اور جیسے ہی گھر میں داخل ہوا اور گھر والوں نے شکایات کا اور شکوے کا انبار لگا دیا تو وہ شوہر آہستہ آہستہ متنفر ہو جاتا ہے. اچھا اسی طرح سے دو دوست ہیں، ایک نے دوسرے کو تھوڑے عرصے بعد کال کی تو اب وہ دوسرا یہ شکایت کرے یار آپ تو مجھے کال ہی نہیں کرتے، آپ تو بات ہی نہیں کرتے، آپ بڑے آدمی ہو گئے، آپ تو ملتے ہی نہیں. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ سامنے والا جو ہے وہ اس شکوے یا شکایت کو سن کے اس کے دل میں ناگواری سی آتی، پھر وہ آہستہ آہستہ رابطہ کرنا ہی چھوڑ دیتا ہے. تو سب سے پہلا جو اثر تعلقات میں دیکھا گیا ہے وہ یہ ہے کہ جس آدمی کی سوچ شکوے اور شکایت والی ہو اس کو اپنے بھی چھوڑ جاتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ پاک عافیت فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین، آج کا جو ٹاپک رہا شکوہ، اللہ پاک ہمیں شکووں سے محفوظ فرمائے، صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حسن ظن رکھنے کی اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے، مثبت سوچنے کی اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے. اسی میں انشاءاللہ ہماری دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے، کامیابی ہے. انشاءاللہ دنیا میں بھی سرخرو ہو جائیں گے، آخرت میں بھی سرخرو ہو جائیں گے. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آج کا یہ پروگرام اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، دانستہ طور پر یا غیر دانستہ طور پر ہونے والی ہر خطا سے اللہ پاک درگزر فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. پڑھتے ہیں صلاۃ والسلام کی طرف. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ
مصطفیٰ خیر الورا ہو سرورے ہر دو سرا ہو اپنے آنچوں کا تصدق اپنے آنچوں کا تصدق ہم بدوں کو بھی استو فضل غوث اعظم گنج بخش فیض عالم صدقہ امام اعظم صدقہ امام اعظم دور ہو سبھی کے جو غم یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ کھلے آنکھ